السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں آتون سیریز قسط نمبر 64۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ میں دیوار کے نیچے اس جگہ آ گیا جہاں دیوار کا منارہ تھا۔ میں نے جیب سے نائلون کی رسی نکال کر کھولی، اسے گھمایا اور اوپر اچھال دیا۔ یہ میری غیر معمولی طاقت تھی جس کی وجہ سے رسی بڑی تیزی سے اچھل کر اوپر منارے میں جا کر پھنس گئی۔ میں رسی کو تھام کر دیوار پر چڑھنے لگا۔ جتنی تیزی سے ہو سکتا تھا میں دیوار کے اوپر خاردار تار پر پہنچا اور سر اوپر اٹھا کر دیوار کی دوسری طرف دیکھا۔ میں نے دیوار پر چڑھنے سے پہلے چہرے پر سیاہ نقاب پہن لیا تھا۔ یہاں نقاب پہننا بہت ضروری تھا کیونکہ میں ایک ایسے قاتل کی شکل میں تھا جو پھانسی کی کوٹری میں بیٹھا موت کا انتظار کر رہا تھا۔ جیل میں پھانسی کی کوٹری کے بارے میں نے پوری معلومات حاصل کر رکھی تھی۔ یہ جگہ جیل کے پچھواڑے میں ایک چھوٹے سے کھلے میدان میں ایک کوارٹر کی تھی۔ کوارٹر کے برآمدے میں 2 سپاہی صبح و شام پہرا دیتے تھے۔ اس برآمدے میں 4 کال کوٹریاں تھیں جن میں سے ایک کوٹری میں امجد خان بند تھا۔ میں نے دیکھا کہ جیل کے اندر کہیں کہیں گھنے درخت اگے تھے اور کافی اندھیرا تھا۔ میں کسی جگہ پر کمزور سی روشنی والے بلب روشن تھے۔ میں حیران ہوا کہ یہاں کس قسم کی فلڈ لائٹ یا سرچ لائٹ کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ دور جیل کے شمال مغرب کی جانب مجھے ایک پہرے دار پھرتا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں بھی صرف ایک لاٹھی ہی تھی۔ معلوم ہوا کہ سارا زور جیل کے صدر گیٹ پر صرف کیا گیا تھا۔ گیٹ پر ہی اوپر گول مورچہ بنا تھا جہاں سپاہی ہر وقت مشین گنے لیے پہرے پر رہتا تھا۔ ادھر ہی سرچ لائٹ بھی تھی۔ رائفل بردار سپاہی بھی زیادہ تر ادھر ہی گشت لگاتے تھے۔ میں نے رسی کو جیل کے اندر کی لٹکایا اور خود تیزی سے نیچے اتر آیا۔ رسی کو میں نے اس جگہ لٹکتے رہنے دیا۔ یہ رسی امجد خان کے کام آنے والی تھی۔ میں اندھیرے میں ہو کر جھکا جھکا درختوں میں گھرے اس کوارٹر کی طرف جا رہا تھا جس کے اندر پھانسی کی کال کوٹری تھی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہاں کے گارڈز اور سپرنٹینڈنٹ صاحب کے کبھی وہم میں بھی نہیں آتا کہ کوئی قیدی جیل پھاند کر بھاگ سکتا ہے یا باہر سے کوئی آدمی دیوار پھاند کر اندر آئے گا۔ ان کا خیال درست بھی تھا، بھلا کون چور ایسا ہے جو جیل کی دیوار پھاند کر اندر جائے گا۔ کال کوٹری کے کوارٹر کے قریب پہنچ کر میں زمین پر لیٹ گیا، ایک پہرے دار ہاتھ میں ڈنڈا لیے جیسے نیند میں میری طرف چلا رہا تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ محض وقت پورا کر رہا ہے اور بادل میں خاصہ چکر لگا رہا ہے۔ پھر بھی یہ آدمی میرے لیے خطرے کا باعث بن سکتا تھا کیونکہ اگر وہ راؤنڈ پر تھا تو ہو سکتا ہے 5 منٹ بعد ادھر سے پھر گزرے اور اس وقت میں امجد خان کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ میں نے سب سے پہلے اسے نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ میں رینگتا ہوا اینٹوں کے ایک چھوٹے سے ڈھیر کی اوٹ میں ہو گیا۔ یہ ایک دبلا پتلا وردی پوش پہرے دار تھا۔ جب وہ میرے قریب سے ہو کر گزرا تو میں نے پیچھے سے اچھل کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میرا ہاتھ ایک چٹان کی سی مضبوطی کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر جم گیا۔ بے ہوشی کے سوٹ کی پوٹلی میرے دوسرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے پوٹلی اس کی ناک پر چڑھا دی۔ اپنی طاقت کے بل بوتے پر اسے زبردستی سانس کھینچنے پر مجبور کر دیا۔ اس نحیف و نزار شخص کے لیے آدھا سانس ہی کافی تھا اور وہ بے ہوش ہو کر میرے بازو میں لٹک گیا۔ میں نے اسے اینٹوں کی ڈھیری کے پیچھے کھینچ لیا، احتیاطاً اس کے منہ میں اس کی خاکی قمیض کا ٹکڑا ڈال کر ٹھونس دیا۔ ویسے میرا سوٹ سچا تھا، مجھے معلوم تھا کہ 1-1.5 گھنٹے سے پہلے اس کو ہوش نہیں آئے گا۔ میں نے اپنے مشن کا سارا انحصار اپنی مفعول الفطرت طاقت پر رکھا تھا۔ میں اس کے لیے بھی تیار تھا کہ اگر مجھے 6-7 آدمیوں کی گردنیں بھی توڑنی پڑی تو دریغ نہیں کروں گا۔ بے پناہ طاقت کے نشے میں چور میں پھانسی کی کوٹری والی کوارٹر نما چھوٹی جیل کے دروازے کی طرف بڑھا۔ تاہم میں بڑی احتیاط کے ساتھ اندھیرے میں چل رہا تھا۔ کوارٹر کے برآمدے کے منہ پر لوہے کا جنگلہ لگا ہوا تھا۔ یہاں ایک پہرے دار جنگلے کے باعث اسٹول پر اس طرح بیٹھا تھا کہ اس نے ٹیک جنگلے سے لگا رکھی تھی اور ایک رائفل بردار سپاہی مجھے جنگلے کے اندر ٹہلتا نظر آ رہا تھا۔ یہ میری مفعول الفطرت بصارت کا کرشمہ تھا، ورنہ وہ مجھے اتنے صاف نظر نہیں آ سکتے تھے۔ مجھے ان دونوں پر قابو پانا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ اگر بیک وقت دونوں پر ہلہ بولتا تو یقینی شور مچنا تھا اور شور میرے سارے مشن کو ملیا میٹ کر سکتا تھا۔ میں نے زمین پر سے ایک روڑا اٹھا کر پہرے دار کے اسٹول کے قریب پھینک دیا۔ کھڑاک ہوا۔ پہرے دار نے چونک کر زمین کو دیکھا، پھر اٹھا ہوا۔ میں نے ایک لمحے کے توقع کے بعد دوسرا روڑا تھوڑا آگے کر کے پھینک دیا۔ پہرے دار نے بلند آواز میں کہا، کون ہے اوئے؟ اس کی آواز سن کر دوسرے سپاہی بھی جنگلے کے پاس آ گیا۔ میں اندھیرے میں زمین کے بالکل ساتھ لیٹ گیا۔ پہرے دار نے اندر والے سپاہی سے کہا، کوئی پتھر آیا یہاں؟ اندر والا سپاہی بولا، باہر سے کسی نے پھینکا ہوگا، میں پتہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے پہرے دار جس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اندھیرے میں میری طرف آیا۔ میں یہی چاہتا تھا اور اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے میں دیکھ رہا تھا اور زمین پر لاٹھی مار رہا تھا۔ وہ میرے بالکل قریب سے گزرنے لگا تو میں نے اچھل کر اس کی گردن دبوچ لی۔ اس کا حلق میری گرفت میں تھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس کی آواز نکل سکتی۔ دوسرے لمحے میں نے بے ہوشی کی سوٹ کی تھیلی اس کی ناک پر چڑھا دی۔ وہ بمشکل 2 سانس کھینچ سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اسے پیچھے کھینچ دیا، جیب سے رومال نکال کر اس کے بازو پیچھے باندھ ڈالے اور اب تیسرے سپاہی کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اپنے ساتھی کی تلاش میں ضرور آئے گا۔ اسی دوران میں رینگتا ہوا کوارٹر کی دیوار کی اوٹ میں آ گیا۔ یہاں سے مجھے جنگلے کے اندر پہرے دینے والا سپاہی نظر نہیں آ رہا تھا، صرف لوہے کا جنگلہ ترچھے زاویے پر نظر آ رہا تھا۔ سپاہی نے جب دیکھا کہ اس کا ساتھی پہرے دار واپس نہیں آیا تو اس نے آواز لگائی، کوئی جواب نہ ملا۔
سپاہی نے لوہے کا جنگلہ کھولا اور رائفل سیدھی کر کے باہر نکلا ہی تھا کہ میرا بایاں ہاتھ اس کی گردن پر پڑا۔ وہ بدحواس ہو کر منہ کے بل گرا، رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اس کی گردن میرے ہاتھ کی غیر معمولی ضرب کی تاب نہیں لا سکتی تھی۔ وہ صفوف سنگھانے سے پہلے ہی بے ہوش ہو چکا تھا، پھر بھی میں نے اسے پیچھے سے اندھیرے میں کھینچا اور صفوف کی پوٹلی اس کی ناک کے ساتھ لگا دی۔ 10 سیکنڈ تک پوٹلی اس کی ناک پر چڑھائے رکھی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پوری طرح بے ہوش ہو چکا ہوگا تو تیزی سے جنگلہ کھول کر برآمدے میں داخل ہو گیا۔ یہاں پھانسی کی 4 کوٹریوں میں 3 کوٹریاں خالی پڑی تھی۔ چوتھی کوٹری میں اکبر خان کا بیٹا امجد خان اندھیرے میں دیوار سے ٹیک لگائے سر جھکا بیٹھا تھا۔ شاید وہ خدا کو یاد کر رہا تھا کیونکہ وہ جاگ رہا تھا۔ میرا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا، اگرچہ میری آواز امجد خان کی آواز تھی، تاہم میں نے اپنی آواز بدل کر اسے کہا، امجد خان باہر آ جاؤ، میں قبائلی علاقے سے تمہیں نکالے جانے کے لیے آیا ہوں، راستہ صاف ہے۔ امجد خان ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ یہاں بھی کوٹری کے سلاخدار آہنی دروازے پر تالا پڑا تھا۔ امجد خان اپنے قبائلی علاقے کے لوگوں کی دلیری سے واقف تھا۔ اسے بہت جلد یقین آ گیا کہ میں اس کے باپ کا کوئی قبائلی دوست ہوں اور اسے لے جانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر ہی آیا ہوں۔ اس نے پشتو میں کہا، تالا لگا ہے۔ میں نے تالے کے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا، تالا ٹوٹ گیا۔ میں نے امجد کو پشتو میں ہی کہا، تیزی سے میرے ساتھ آؤ، گیٹ کی دیوار کے باہر تمہارا باپ اور ہمارے قبائلی سردار تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جلدی کرو، میں نے راستہ صاف کر دیا ہے۔ میں نے اپنی آواز کو بدل کر کافی بھاری بنا لیا تھا تاکہ امجد کو میری آواز پر اپنی آواز کا شبہ نہ ہو۔ ویسے بھی اس کی زندگی اور موت کا سوال تھا، اس کا دھیان ان باتوں کی طرف نہیں جا سکتا تھا۔ وہ جیل کے کپڑوں میں تھا۔ میں اسے اندھیرے میں گزار کر دیوار کے نیچے لے آیا۔ یا میں نے پشتو میں کہا، جلدی سے اپنے کپڑے اتار کر مجھے دے دو اور میرے کپڑے تم پہن لو۔ وہ تعجب سے اندھیرے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے غصے سے کہا، کیا دیکھ رہے ہو، جلدی کرو، کپڑے اتارو ورنہ پھانسی لگ جاؤ گی۔ امجد خان نے جلدی سے جیل کے کپڑے اتار دیے۔ میں نے اپنے کپڑے اتار کر امجد خان کے کپڑے پہن لیے اور اسے اپنی پتلون جیکٹ اور نسواری بوٹ پہنا دیے۔ بیہوشی کے سوپ کی بوٹل وہیں جھاڑیوں میں ایک جگہ مٹی کھود کر دبائی اور اس کا ہاتھ نائلون کی رسی پر رکھ کر کہا، اس رسی کے ذریعے دیوار پھانس جاؤ، تمہارا باپ دوسری طرف کھائی میں تمہارے لیے قبائلی لباس میں چھپا بیٹھا ہے، دیر نہ کرو، کوئی آ گیا تو سارے کیے دھرے پر پانی پھر جائے گا۔ امجد خان رسی پکڑ کر دیوار پر چڑھنے لگا۔ نوجوان تھا، زندگی کا حسین دروازہ اس کے لیے موت کی تاریکیوں میں کھل گیا تھا۔ اس کے اندر زبردست جوش اور طاقت آ گئی تھی۔ دیکھتے دیکھتے وہ دیوار کے اوپر پہنچ کر دوسری طرف اتر گیا۔ جو ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوا، میں اندھیرے میں تیز چلتا پھانسی کی کوٹری والے کوارٹر کی طرف بڑھا۔ اپنے منہ سے نقاب اتار کر اب میں نے ان سپاہیوں کو بالکل پرواہ نہ کی جو اندھیرے میں بے ہوش پڑے تھے۔ جو سپاہی جنگلے کے آگے بے ہوش پڑا تھا، اسے کھینچ کر اندھیرے میں درختوں کے نیچے لے گیا۔ جنگلے کو کھول کر پھانسی کی کوٹری کے سامنے والے تنگ برآمدے میں آیا۔ اس برآمدے میں چھت نہیں تھی، آسمان پر تارے ماند پڑنے لگے تھے۔ میری پھانسی کی کوٹری کا دروازہ کھلا تھا، تالا کنڈے میں لٹک رہا تھا۔ میں اپنی پھانسی کی کوٹری میں داخل ہو کر میلک تیلے کمبل پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں کے بعد مجھے کھلے تالے کا خیال آیا۔ اٹھ کر دیکھا، تالا کنڈے میں لٹک رہا تھا، وہ ٹوٹا نہیں تھا، اس کا کنڈا نکل گیا تھا۔ میں نے سلاخوں میں سے ہاتھ باہر نکال کر اس کے کنڈے کو دوبارہ تالے میں ڈال کر زور سے دبایا تو تالا کٹک کی آواز کے ساتھ دوبارہ جڑ گیا۔ یہ بھی میری گرفت کی غیر معمولی طاقت کی کرامت تھی، ورنہ اتنا مضبوط تالا دوبارہ نہیں جڑ سکتا تھا۔ اب میں امجد خان قاتل قیدی کے روپ میں اندھیری کوٹری میں خاموش بیٹھا تھا۔ وہی شکل و صورت، وہی آواز، وہی جسم، وہی انگلیاں، کچھ فرق نہیں تھا۔ کسی کو ذرا بھی شک نہیں ہو سکتا تھا کہ میں امجد خان نہیں ہوں۔ باقی جن سپاہیوں اور پہرے داروں کو میں نے بوش کیا تھا، ان کی مجھے پرواہ نہیں تھی، کیونکہ مجھے شبہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کون پھانسی والا ایسا ہوگا کہ کوٹری کا دروازہ کھول کر بے ہوش کر کے دیوار پر کمر ڈالے اور پھر فرار ہونے کے بجائے اپنی موت کی کوٹری میں واپس آ کر بیٹھ جائے؟ اگر بے ہوش سپاہی اور پہرے دار اور جنگلے کی سلاخوں اور تالے پر میری انگلیوں کے نشانات پولیس میں مل بھی جاتے تو کسی کا میری طرف دھیان نہیں جا سکتا تھا۔ پولیس ان نشانوں کو گنڈوں کی انگلیوں کے نشانوں سے ملاتی، جن کا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہوتا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی بات نہیں آ سکتی تھی کہ یہ میری انگلیوں کے نشان ہے اور میں نے ہی تالا توڑا اور پہرے داروں کو بے ہوش کیا اور دیوار پر کمند پھینکی تھی۔ کیونکہ اگر یہ سب کچھ میرا کارنامہ تھا تو آخر میں فرار کیوں نہیں ہوا، پھانسی کی کوٹری میں واپس کیوں آ گیا؟ ابھی تک جیل میں کسی کے بے ہوشی سپاہی اور دوسرے پہرے داروں کے بارے میں علم نہیں ہوا تھا۔ رات آہستہ آہستہ ڈھلنے لگی، ستاروں کی چمک ماند پڑ رہی تھی۔ میں بڑا خوش تھا کہ میرا مشن کامیاب رہا اور امجد خان اس وقت اپنے باپ اور اس کے قبائلی جانثار دوست کے ساتھ تیز رفتار جیپ میں بیٹھا کہیں کا کہیں نکل گیا ہوگا۔ اتنے میں جیل کی مسجد سے صبح کی اذان بلند ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد باہر شور مچ گیا، آدمیوں کے دوڑنے بھاگنے کی آوازیں آنے لگی۔ کھٹاک کھٹاک سے پولیس کی پوری گارڈ برآمدے میں سے گزر کر میری کوٹری کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ کوٹری پر باہر لوہے کے جنگلے پر لگے تالے کو چیک کیا۔ خدا کا شکر ہے کہ تالا کھلا نہیں، ورنہ تفتیش کی لکیر میری کوٹری کے اندر تک آ جاتی اور سکتا ہے کہ معاملہ کچھ ٹیڑھی صورت اختیار کر لیتا۔ آخر کون شخص تالا کھول کر میری کوٹری میں آیا، مجھے وہیں چھوڑ کر واپس بھی چلا گیا۔ بہرحال میں غمگین شکل بنائے سر جھکا بیٹھا تھا۔ میں نے آنکھ اٹھا کر کسی سپاہی کو نہیں دیکھا۔ مجھے بھی پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور پولیس کن لائنوں پر جیل کے اندر کسی اجنبی آدمی کے بارے میں تفتیش کر رہی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل، وارڈن، اسسٹنٹ وارڈن سبھی میرے پاس ہے اور انہوں نے مجھ سے تھوڑی بہت پوچھ گچھ کی کہ میں نے رات کو کسی میں برآمدے میں آتے دیکھا کہ نہیں۔
میں نے سرد آہ بھر کر کہا، میں تو موت کی گھڑیاں گن رہا ہوں، صبح و شام خدا کی عبادت میں مصروف رہتا ہوں، میری بلا سے کوئی آئے یا نہ آئے۔ جیل کے حکام کو اس بات کی بہت تسلی اور اطمینان تھا کہ میں یعنی پرسوں پھانسی پانے والا قاتل اپنی کوٹری میں موجود تھا۔ ویسے بھی جیل سے کوئی قیدی فرار نہیں ہوا تھا۔ ظاہر ہے پولیس اس نتیجے پر پہنچی ہوگی، کوئی شخص جیل کی دیوار پھاند کر اپنے کسی ساتھی قیدی کو نکال کر لے جانے آیا، مگر کسی وجہ سے اپنے منصوبے پر عمل نہ کر سکا اور پہرے داروں اور سپاہیوں کو بے ہوش کرنے کے بعد خود ہی بھاگ گیا۔ میری کوٹری سے باہر انتظامات سخت کر دیے گئے، 4 مسلح سپاہی ہر وقت پہرے پر لگا دیے گئے، مجھے تسبیح اور سپارہ لا کر دے دیا گیا۔ میں سر جھکا بیٹھا بڑے سکون سے یاد الہی میں مشغول رہتا۔ دن گزر گیا، دوسرا دن آ گیا، مجھے ابھی تک پھانسی کی تاریخ اور وقت نہیں دیا گیا، لیکن مجھے امجد خان کی زبانی معلوم ہو چکا تھا کہ آج میری ماں باپ سے ملاقات ہے اور آج ہی رات کے بعد پچھلے پہر مجھے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ دن چڑھا تو سپرنٹینڈنٹ نے آ کر بتایا کہ آج سے پہر میری آخری ملاقات ہوگی۔ میں سر جھکا کر خاموش ہو رہا۔ تیسرے پہر مجھے مسلح سپاہیوں کے نرغے میں پھانسی کی کوٹھی سے نکال کر ملاقاتی برآمدے میں لوہے کے جنگلے کے پاس بٹھا دیا گیا۔ میں نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا، امجد خان کا باپ اکبر خان اہل محلہ اور اپنے 2-3 بزرگ رشتہ دار پٹھانوں کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتا میری طرف آ رہا تھا۔ آتے اس نے سلاخوں میں ہاتھ ڈال کر میرے سر کو تھام لیا اور رونے لگا، بڑی صحیح اداکاری کر رہا تھا۔ پھر اس نے سہمی سہمی نظریں میرے چہرے پر جمائی اور آہستہ سے پوچھا، تم میرے بیٹے نہیں ہو نا؟ اس وقت محلے کے لوگ ذرا پرے کھڑے تھے۔ معزز سامعین حضرات، تاریخ مسافر آتون کی یہ داستان حیات ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔